چھاؤں میں گنبد خضرا کے جو کھائی تھی قسم، چھاؤں میں گنبد خضرا کے جو کھائی تھی قسم، عزم محکم ہے وہی آج بھی دیوانے کا۔ بولو گے تو تقریر ہو جائے گی، ارے محبت سے ہاتھ اٹھا کر بولو نا سبحان اللہ۔ چھاؤں میں گنبد خضرا کے جو کھائی تھی قسم، عزم محکم ہے وہی آج بھی دیوانے کا۔ توڑنا ہے بت یازر کے چٹانوں کا غرور، توڑنا ہے بت یازر کے چٹانوں کا غرور، بت کرو نام نہ لو اپنے صنم خانے۔ ارے کب بولو گے، کب بولو گے، کب بولو گے؟ اللہ تمہاری نسلوں کو حسینی رکھے، فضاؤں پہ گواہ بنا لے اور 3 مرتبہ کہو یا حسین۔ ارے کس کے ہاتھ ہیں اٹھتے نہیں؟ تمہیں عباس علم بردار کی خیرات ملے، ہاتھ اٹھا کر کہو یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ اما چھاؤں میں گنبد خضرا کے جو کھائی تھی قسم، عزم محکم ہے وہی آج بھی دیوانے کا۔ توڑنا ہے بت یاسر کے چٹانوں کا غرور، بت کرو نام نہ لے اپنے صنم خانے کا۔ اور ہنسنے والے میری ٹوٹی ہوئی کشتی کو نہ دیکھ، حوصلہ رکھتا ہوں طوفانوں سے ٹکرانے کا۔ ایک ہی نہیں حضرت کو چھوڑ دیجیے، اب آپ کی محبت چاہیے۔ میری دولت کا نام سونا نہیں ہے، اہل علم کی محبتوں کے ساتھ۔ میری دولت کا نام چاندی نہیں ہے، میری دولت کا نام نہ ہیرا ہے، نہ لال ہے، نہ زمرد ہے، نہ قالین ہے۔ میری دولت کا نام تاج محل نہیں ہے، میری دولت کا نام لال قلعہ نہیں ہے۔ مقدر کے دھنی ہے ہم کہ میری دولت کا نام ہے اسلام۔ بات سچی ہو تو ہاتھ اٹھا کر کہو زندہ باد مذہب اسلام۔ ہمیں ہاتھ اٹھا کر بولو نا مذہب اسلام، مذہب اسلام۔ میری دولت کا نام ہے اسلام، چونکہ جہاں اسلام ہے وہیں سلامتی ہے، جہاں اسلام ہے وہیں امن ہے، جہاں اسلام ہے وہیں سکون ہے، جہاں اسلام ہے وہیں پیار ہے، جہاں اسلام ہے وہیں انصاف ہے، جہاں اسلام ہے وہیں سچائی ہے، جہاں اسلام ہے وہیں پردہ اور حیا ہے، جہاں اسلام ہے وہیں محبت ہے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ میرا مذہب ہے اسلام۔ جہاں سکون نہیں وہاں مذہب نہیں ہے، جہاں آرام نہیں وہاں مذہب نہیں ہے۔ اب تھوڑی دیر اور توجہ فرمائیے، گفتگو سے گفتگو ملے، مضمون سے مضمون ملے، لفظ سے لفظ ملے۔ اب اہل علم کی توجہ، میرے مذہب کا نام ہے اسلام۔ جہاں اسلام ہے وہاں سلامتی ہے، جہاں اسلام ہے وہیں پیار ہے، جہاں اسلام ہے وہیں سکون ہے، جہاں اسلام ہے وہیں محبت ہے۔ میرا مذہب ہے اسلام۔ بھارت پہنچ گیا اسلام، مکے سے چلا اسلام، مدینے تک آیا اسلام، بغداد پہنچ گیا، کربلا پہنچ گیا، نجف اشرف پہنچ گیا، بیت المقدس پہنچ گیا، سیریا پہنچ گیا،
مصر کے دریائے نیل تک پہنچ گیا، نیشا پور پہنچ گیا، ماوراء نہر پہنچ گیا، خراسان پہنچ گیا، اسلام بھارت پہنچ گیا۔ اسلام وہی ہے، شخصیت بدل گئی، اسلام وہی ہے، پرسنالٹی بدل گئی، اسلام وہی ہے، آب و ہوا بدل گئی، اسلام وہی ہے، ملک بدل گیا، اسلام وہی ہے، زمین بدل گئی، اسلام وہی ہے، شخصیت بدلی، اسلام نہیں بدلا، زمین بدلی، اسلام نہیں بدلا، آب و ہوا بدلی، اسلام نہیں بدلا۔ مدینے والے مصطفیٰ نے اسلام پھیلایا بھی ہے، اسلام لایا بھی ہے۔ اب توجہ چاہو ملاحظہ فرمائیں، شخصیت بدلی، کبھی صدیق کے روپ میں شخصیت بدلی، اسلام نہیں بدلا۔ عمر کے روپ میں شخصیت بدلی، اسلام نہیں بدلا۔ مولا علی کی صورت میں شخصیت بدلی، اسلام نہیں بدلا۔ بڑے پیر کی صورت میں شخصیت بدلی، اسلام نہیں بدلا۔ اب آب و ہوا بدلتی ہے، شخصیت بدلتی ہے۔ میرے جملوں کو خوب اچھی طرح اپنے ذہن کے دریچے سے اندر آنے کی اجازت دینا۔ اسلام نہیں بدلا، شخصیت بدلی، اسلام نہیں بدلا۔ آب و ہوا بدلی، اسلام نہیں بدلا۔ زمین بدلی، اسلام نہیں بدلا۔ مگر اسلام پھیلتا گیا، اسلام بڑھتا گیا، اسلام چڑھتا گیا۔ پوری دنیا انسانیت جب تاریخ کے حوالے سے بحث کرتی ہے کہ پوری دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا کون سا دھرم ہے، تو یہ کہنا پڑتا ہے سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ اسلام تجھ میں کوئی بات تو رہی ہوگی، اسلام تجھ میں کوئی کمال تو رہا ہوگا، اسلام تجھ میں کوئی گہرائی تو رہی ہوگی۔ آخر اسلام کیسے پھیلتا گیا کہ کبھی شاعر نے مچل کر کہا تھا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہرے ظلمات میں توڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کبھی قلندر لاہوری شاعر مشرق کے شعر و سخن کی زبان میں اسلام کے مجاہدوں کے پھیلاؤ کی کہانی کچھ اس طرح سے نکل کر آتی ہے۔ الہی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا، پہاڑ ان کی ہیبت سے ہے مثل رائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نمال غنیمت نہ کشور کشائی، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اسلام کیسے پھیل گیا، اسلام کیسے آگے بڑھ گیا، اسلام کے پھیلاؤ کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور اسے بھی توجہ میں رکھیے۔ بھارت میں پہنچا اسلام تو کیسے پہنچا، شخصیت بدلی، اسلام نہیں بدلا۔ آب و ہوا بدلی، اسلام نہیں بدلا۔ مزاج بدلا، اسلام نہیں بدلا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو جیسے جہاں پہنچا اسلام وہاں کی آب و ہوا میں رچ بس گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بغداد میں اسلام کے پھیلاؤ کی تاریخ دیکھو گے تو بڑے پیر کے کردار کی صورت میں تمہیں اسلام دکھے گا، مگر جب اپنے بھارت میں تم آؤ گے، سرکار خواجہ خواجگاہ، خواجہ ہندوستان، ہم غریبوں کا غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی بہشتی سنجری اجمیری نے کیسے پھیلایا اسلام، اس جملوں کو نکال کر یہ کہنا چاہتا ہوں۔ حالات بدلتے ہیں، طریقہ تبلیغ بدلتا ہے، زمین بدلتی ہے، طریقہ تبلیغ بدلتا ہے، ملک بدلتا ہے، طریقہ تبلیغ بدلتا ہے، تہذیب کی آب و ہوا بدلتی ہے، طریقہ تبلیغ بدلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی سلسلہ چشتیہ دکھ جاتا ہے، کبھی سلسلہ قادریہ دکھ جاتا ہے، کبھی سلسلہ نقشبندیہ دکھ جاتا ہے، کبھی رفاعیہ کی صورت میں سلسلہ عشق ہے۔ سب کا مشن ایک تھا، سلسلہ بدل گیا۔ مشن اسلام سلسلہ قادریہ ہوا، مشن اسلام سلسلہ نقشبند ہوا، مشن اسلام سلسلہ سہرورد ہوا، مشن اسلام ائمہ شریعت آئے، مشن اسلام ائمہ طریقت آئے، مشن اسلام تصوف کا رنگ آیا، مشن اسلام شریعت کا پاک بنایا، مشن اسلام سب کا حاصل یہ ہے کہ تم جس بھارت میں رہتے ہو اس بھارت میں اسلام کے پھیلانے کا طریقہ کیا ہوگا۔
اگر مسکرا کر بولو سبحان اللہ تو آگے بولو، اگر ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اللہ تمہاری نسلوں کو خوش رکھے، جی لگا کر بولو یا رسول اللہ۔ مگر پہلے دیکھیے اسلام پھیلا کیسے۔ میں یہ نہیں بتاؤں گا سمرقند میں کیسے پھیلا، میں یہ نہیں کہوں گا بخارا میں کیسے پھیلا، میں یہ نہیں کہوں گا بغداد میں کیسے پھیلا، بھارت میں کیسے پھیلا۔ یہ میرا ملک ہے بھارت، بھارت میں اسلام کیسے پھیلا۔ بدل گیا ملک، اسلام نہیں بدلا۔ کبھی ابدالی نے رنگ جمایا، کبھی ظہیر الدین بابر نے رنگ دکھایا، کبھی شاہجہاں کا دور آیا، کبھی شیر شاہ سوری کی تلوار چمکی۔ 1857 سے پہلے بھی اسلام تھا، 1857 کے بعد بھی اسلام ہے، 1947 کے بعد بھی اسلام ہے، 2014 کے بعد بھی اسلام ہے۔ اسلام ہر دور میں تھا، ہے، رہے گا۔ مگر اسلام کے پھیلانے والوں، اسلام کو آگے بڑھانے کی سوچ رکھنے والوں، اگر یہ تمنا ہے کہ گھر گھر میں چلے اسلام، اگر یہ شوق ہے کہ گھر گھر میں پھیلے اسلام، تو ہم ہند کے باسی ہیں، ہمارے ملک کی آب و ہوا معینی ہے، ہمارے ملک کی آب و ہوا معینی ہے۔ بھارت میں مدرسے بھی ہیں، بھارت میں خانقاہیں بھی ہیں، بھارت میں پیروں کی انجمن بھی ہے، بھارت میں مریدوں کی بھیڑ بھی ہے، قلمکاروں کا ہنگامہ بھی ہے۔ اسلام بھارت میں کیسے پھیلے گا؟ آؤ تمہیں لے کر چلے ایک مرد قلندر کی بارگاہ میں، نام ہے بابا فرید۔ سبحان اللہ بول دو، ارے جی لگا کر بول دو، نام ہے بابا فرید۔ ان کے ہیں ایک مرید۔ ایک واقعہ سنا رہا ہوں، اپنے دل کا علاج کر لینا، میں بھی اپنے دل کا علاج کروں، حضرت بھی دل کا علاج کرے، حضرت کے مرید بھی دل کا علاج کرے۔ رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، طب شیری نہ رہی، شیری مقالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ بابا فرید، ان کے ایک مرید گھر سے چلے، دل کی دنیا بے قرار ہے، سکون کیسے ملے؟ خیال آیا سرکار کے چہرے کی زیارت کر لو، پیر کے چہرے کی تلاوت کر لو، بابا فرید کی بارگاہ میں حاضری دے دو، دل کو سکون مل جائے، دل کا علاج ہو جائے۔ چلے اپنے گھر سے، راستے میں ایک دکان بازار تھا، بازار سے گزر رہے تھے مرید، ایک دکان کے قریب سے گزری، دکاندار چلا چلا کر کہہ رہا تھا، اے گزرنے والوں، اے بازار سے جانے والوں، ذرا میری دکان کی طرف بھی ایک نظر دیکھ لو، ذرا میری دکان کی طرف بھی ایک بار آ جاؤ، لینا نہیں لینا بات کی چیز ہے، پہلے آ تو جاؤ، دیکھ تو لو۔ جیسے ہی بابا فرید کے مرید نے سنا، سوچا بہت محبت سے بلا رہا ہے، دل توڑنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ قریب گئے، دکان میں داخل ہوئے، دیکھا چھری بک رہی تھی، چاقو بک رہا تھا۔ اب یہیں پر توجہ چاہوں، مکمل اسلام کا فلسفہ تبلیغ آپ کو اسی واقعے سے نکل کر آپ کو دعوت فکر و نظر دے گا۔ اہل علم اہل محبت کی توجہ، حضرت بابا فرید کی بارگاہ میں جانا ہے، راستے میں بازار ہے، بازار سے گزر رہے ہیں، ایک دکاندار چلا چلا کر کہہ رہا ہے، او گزرنے والے، ایک بار آ کر چاقو تو لے لو، ایک بار دکان میں آ کر میری چھری تو دیکھ لو، پسند آئے تو لینا، پسند نہیں آئے تو مت لینا۔ مرید نے دیکھا، دو چاقو پسند آ گیا، دو چاقو خرید لیا، ایک اپنے گھر کے لیے، ایک اپنے مرشد کی خانقاہ کے لیے۔ جیسے ہی وہاں سے چلے، چاقو سمیٹ کر تھیلی میں رکھا، چل پڑے، بابا فرید کے میکدہ عشق میں پہنچے۔ ساقیہ لالا فام بابا فرید نے اپنی نگاہوں کی وہ شراب پلائی کہ بے چینی دور ہو گئی، کیفیت
بدل گئی، آرام اور سکون کا خزانہ مل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مرید نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا، ڈالنے کے بعد چھری نکالی، چھری نکالنے کے بعد اپنے پیر و مرشد بابا فرید کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ جیسے ہی بابا فرید نے دیکھا یہ تو چھری ہے، آپ فرماتے ہیں ای چیز یہ کیا لائے ہو؟ بابا فرید جان رہے تھے، پھر بھی پوچھنے کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ چھری لانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہو سکے اس واقعے کے آخری حصے کو سمجھ کر اپنے گھروں اور اپنے محلے اور اپنے بچوں کی تربیت کا انتظام کر لینا کہ یہ کیا لائے ہو، یہ کیا لائے ہو؟ کہنے لگے مرید سرکار ای کار دیاس، یہ چھری ہے چھری، یہ چاقو ہے چاقو، چھری لانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ چھری لانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اب کبھی خانقاہ میں آنا یا تو کچھ مت لانا، اور اگر لانا ہو تو چھری مت لانا، سوئی لانا۔ آپ چھری سمجھتے ہیں، ہم چھری سمجھتے ہیں اور سوئی سمجھتے ہیں؟ اگر سمجھتے تو پھر اس واقعے کو قریب سے سمجھیے کہ اب کبھی آنا تو خانقاہ میں یا تو کچھ مت لانا، اور لانے کی تمنا ہی ہو تو چھری مت لانا، سوئی لانا۔ بابا فرید نے کہا، مرید نے حد ادب کی تمام تر نزاکتوں کو سمیٹ کر کہا جیسا حکم ہو سرکار کا، مگر آنکھیں سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی، ایسا لگ رہا ہو کہ مرید پوچھ رہا ہو آقا آخر چھری نہیں لانے میں راز کیا ہے، سوئی لانے میں حکمت کیا ہے؟ بابا فرید نے دل کی تختی پر لکھے ہوئے سوالیہ تیور کو پہچان لیا اور فرماتے ہیں سن، میرا مذہب ہے اسلام۔ جب تک سب نہیں بولو گے میرا ہاتھ اسی طرح چلتا رہے گا۔ میرا مذہب ہے اسلام، میرا مسلک ہے عشق۔ سنتے ہیں عشق نام کے گزرے ہیں ایک بزرگ، ہم لوگ بھی مرید اسی سلسلے سے ہیں، ہم لوگ بھی مرید اسی سلسلے سے ہیں۔ بابا فرید کہتے ہیں میرا مذہب ہے، ہاتھ اٹھا کر بولو، ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ اٹھا کر، میرا مذہب ہے اسلام، میرا مسلک ہے عشق، میرا مشن ہے جوڑنا، میرا مذہب ہے اسلام، میرا مسلک ہے عشق، میرا مشن ہے جوڑنا، اس لیے اب کبھی آنا تو چھری لے کر مت آنا، سوئی لے کر آنا، اس لیے کہ چھری سے کاٹا جاتا ہے اور سوئی سے کٹے ہوئے کو جوڑا جاتا ہے۔ اسلام کاٹنے والا مذہب نہیں، اسلام تو کٹے ہوئے کو جوڑنے والا۔ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ مصطفیٰ کانفرنس، میدان علماء اکرام، نعرہ تکبیر۔ ہمارے کچھ احباب چاہنے والوں کا حکم ہوا، حضرت نے بھی حکم فرمایا، قاری احسان صاحب نے جو آپ نے بیشر پور میں نعت شریف پڑھی تھی وہ پڑھیے، مجھے یاد نہیں میں نے کون سی نعت پڑھی، مگر کچھ احباب نے اور بھی کہا، کچھ عزیزوں نے آ کر کہا کہ وہ نعت شریف پڑھیے۔ الحمدللہ بزرگوں کے کرم سے، والدین کریمین کی دعائیں، سحری کے نتیجے میں اس بار شہر مکہ اور وادی مدینہ میں جانے کا میرے نام سے بھی قرآن نکلا، میں حاضر ہوا۔ ایک نعت شریف یوٹیوب کے ذریعہ بہت مشہور ہوئی ہے، حکم ہوا ہے کہ اسی نعت شریف کے کچھ شعر پڑھ دیں۔
تو درود شریف جنہیں یاد ہو وہ درود شریف پڑھے تاکہ میں صرف 3 شعر پڑھ دوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم. ملاحظہ فرمائیں. وطن آ کر وطن آ کر جدائی کا خیال آیا تو کیا ہوگا. وطن آ کر جدائی کا خیال آیا تو کیا ہوگا. وطن آ کر جدائی کا خیال آیا تو کیا ہوگا. اور تصور میں مدینے کا جمال آیا تو کیا ہوگا. تصور میں مدینے کا جمال آیا تو کیا ہوگا. اور جس شعر کے لیے پورے کلام کی فرمائش ہوتی ہے میں وہ شعر پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. مدینے میں پہنچ کر یاد جنت کی نہیں آئی. مدینے میں پہنچ کر یاد جنت کی نہیں آئی. اگر جنت میں طیبہ کا خیال آیا تو کیا ہوگا. اگر جنت میں طیبہ کا خیال آیا تو کیا ہوگا. ایک شعر اور پیش کرو. ملاحظہ فرمائیں. حسینان ارم جنت میں تو اترائے پھرتے ہیں. حسینان ارم جنت میں تو اترائے پھرتے ہیں. مگر جب مصطفیٰ والا بلال آیا تو کیا ہوگا. مگر جب مصطفیٰ والا بلال آیا. ہم بھارت میں ہیں. بھارت میرا ملک ہے اور ہم اپنے ملک سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں. اس ملک میں اور اس ملک کی مٹی میں جو اسلام کی خوشبو ہے جسے مدینے والے مصطفیٰ نے سنا ہے. کیسے پھیل گیا اسلام. آخر سرکار چشت کا طریقہ تبلیغ کیا تھا. اس دور میں اگر آج ہم نے ہوش کی دوا نہیں لی
اور اپنی بے ہوشی کی بنیاد پر اپنا جو ڈراؤنا مستقبل ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ نہ کرے وہ مستقبل ہمارا ہو۔ ابھی سے آؤ ہم سرکار غریب نواز اور ان کے غلاموں کے اس مشن کو سمجھ کر اپنے گھر، اپنے محلے، اپنے پڑوسی، اپنے علاقے میں اسلام کے پھیلاؤ کا راستہ ڈھونڈ لیں۔ وقت کی قلت ہے، بس ایک واقعہ 5 سے 7 منٹ میں بیان کر دوں۔ محبت سے مسکرا کر بولو سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو لہرا کر بولو سبحان اللہ۔ آؤ دلی چلے، دلی میں خواجہ نصیر الدین چراغ دلی ہے۔ آپ نے مغرب کی نماز ادا کر لی، مریدوں کے ساتھ اچانک خیال آیا کہ ذرا چہل قدمی باہر نکل کر ہو جائے۔ ایک غریب عورت کی جھوپڑی کے قریب سے گزری، تاریکی چھا چکی تھی، شب دیجور کے سناٹے تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ایک غریب عورت کے گھر کے قریب سے گزری، اچانک اندر سے برتن گرنے اور گرنے کے بعد کی آواز بہت تیز سنائی دی۔ بابا فرید رک گئے، پلٹ کر اپنے مریدوں سے پوچھتے ہیں آخر اس گھر سے برتن کے اس قدر تیز گرنے کی آواز کیوں آئی؟ ہر کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ برتن گرتا ہے، مگر بابا فرید کی نظر گرتے ہوئے برتن کی آواز کا درد محسوس کر رہی تھی۔ کیسی شخصیت تھی خواجہ نصیر الدین چراغ دلی کی۔ رک گئے، پتہ لگاؤ کہ آخر اس گھر کے برتن کے گرنے سے جو آواز آئی ہے، اس آواز نے میرے دل میں ہنگامہ برپا کیا ہے، وجہ کیا ہے خبر کرو۔ کسی دیوانے نے کہا سرکار یہ ایک یہودی عورت کا گھر ہے، ایک یہودی عورت کا گھر ہے، شوہر مر چکا ہے، غربت نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، بہت مشکل سے 2-3 گھروں میں جا کر یہ یہودی عورت کچھ کام کرتی ہے، خدمت کرتی ہے، کچھ پیسے نکل کر آتے ہیں جس سے اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، پلاتی ہے، مگر اتنا پیسہ نہیں بچ پاتا کہ مغرب کے سورج کے ڈوبنے کے بعد یہ اپنے گھر میں چراغ روشن کر سکے۔ اس لیے مغرب سے پہلے ہی اپنے بچے کو کھلا کر پلا کر سب کچھ کام نپٹا کر اس سے پہلے کہ اندھیرا چھا جائے گے سو جاتی ہے، بچے کو بھی سلا دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اندھیرے میں اچانک کوئی کام پڑ گیا ہو، چراغ نہیں جلتا ہے اس گھر میں، برتن سے کوئی ٹکرا گیا ہو، آواز اسی بنیاد پر تیزی سے آئی ہے۔ آواز تو سب نے سنی، حضرت خواجہ نصیر نے بھی آواز سنی، اگلا پروگرام پسپون کر دیا، وہیں سے پلٹ کر خانقاہ تشریف لائے، خانقاہ کے خادموں کو آواز دی، کہا میری خانقاہ میں جتنے بھی چراغ جل رہے ہیں سارے چراغوں کو میرے پاس جمع کرو۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی چراغ حضرت خواجہ نصیر کی بارگاہ میں جمع ہو گئے۔ ایک چراغ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 چراغ آ گئے۔ اس چراغ میں جو سب سے بڑا چراغ تھا، حضرت خواجہ نصیر اپنے مریدوں سے کہتے ہیں سنو، یہ جو چراغ میری خانقاہ میں سب سے بڑے سائز کا چراغ ہے، کل سے یہ میری خانقاہ میں نہیں جلے گا بلکہ اس غریب عورت کی جھوپڑی میں جلے گا، اس غریب عورت کی جھوپڑی تک پہنچے گا۔ اس سے پہلے کہ کل سورج ڈوبے، خادم کو یہ ذمہ داری دے دی گئی کہ تمہیں چراغ میں تیل ڈال کر اس غریب عورت کے گھر پہنچا دینا ہے، اور تمہاری ڈیوٹی یہی ہوگی، ہر دن بلا ناغہ، وداؤٹ کیپ، وداؤٹ بریک، سب سے پہلے تمہیں اس غریب یہودی عورت کے گھر میں جا کر چراغ روشن کر دینا ہے۔ فرید نصیر کی خانقاہ کے در و دیوار روشن ہو نہ ہو، نصیر کی خانقاہ کا حجرہ روشن ہو نہ ہو، مگر اس غریب یہودی عورت کے گھر کی دیوار روشنی میں بھر جانی چاہیے۔ محبت اس واقعے کو 3 سے 4 منٹ میں سمیٹ دیتا ہوں۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر محبت سے بول دے سبحان اللہ۔ اللہ تمہاری نسلوں کو سلامت رکھے، تمہیں عباس علمبردار کا صدقہ عطا فرما دے۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کہے مذہب اسلام، اور طبیعت سے مذہب اسلام،
اور زندگی سے مذہب اسلام کہتے ہیں کل سے یہ چراغ پہنچا دینا، اور ہر دن سورج کے ڈوبنے سے پہلے عصر کے بعد اس غریب عورت کے گھر کے چراغ کے لیے تیل کا بھی انتظام کر دینا، اور جا کر کہہ دینا اس غریب یہودی عورت سے کہ کل سے کھانا تمہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بابا نصیر کی خانقاہ میں جو لنگر بنے گا اس لنگر سے وہاں کے مہمان بعد میں کھائیں گے، وہاں کے خلفاء بعد میں کھائیں گے، وہاں کے مریدین بعد میں کھائیں گے، وہاں کے چاہنے والے بعد میں کھائیں گے، سب سے پہلے اس غریب یہودی عورت کے گھر میں کھانا پہنچے گا۔ جب تک وہ غریب عورت اور اس کے بچے کھانا نہیں کھا لیتے خانقاہ کے کسی فرد کو لنگر کا کھانا تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ کل سے ڈیوٹی شروع ہو گئی، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 6 دن 10 دن 15 دن ہوتے ہوتے اچانک وہ عورت اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طرح سمیٹ کر چل پڑتی ہے جس طرح سے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتی ہے۔ اپنے بچوں کو سمیٹ کر وہ غریب یہودی عورت اپنے گھر کے دروازے پر تالا جڑتی ہے اور چل پڑتی ہے بابا نصیر کی خانقاہ کی طرف۔ دروازے پر پہنچی، کسی نے پوچھا بتاؤ بیٹی تم اس خانقاہ کی طرف آج نہیں دکھ رہی ہو، کہاں سے تم آئی ہو، تمہارا نام کیا ہے، تم کس قبیلے کی بیٹی ہو، تم کس قبیلے کی شہزادی ہو، آنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہودی عورت اپنے بچوں کو سمیٹے ہوئے آنکھوں میں آنسوؤں کی کہانی لے کر رو رو کر کہتی ہے میرے آنسوؤں کی قیمت جس نے لگائی ہے میں اسی مرد درویش سے ملنا چاہتی ہوں، میرے ٹوٹے ہوئے دل کو جس نے عزت بخشی ہے اسی مرد فقیر کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، میری جھوپڑی کے تاریکی کو جس نے روشنی کا سورج دیا ہے میں اسی مرد فقیر تک پہنچنا چاہتی ہوں۔ کہاں ہے وہ بابا جس نے میرے گھر کی تاریکی کو اپنی خانقاہ کے چراغ سے روشن کر دیا ہے؟ مجھے وہاں جانے کی ضرورت ہے۔ کسی دیوانے نے کہا وہ دیکھ رہے ہو خانقاہ کی طرف جو وہ حجرہ ہے وہی وہ مرد فقیر رہتا ہے، بغل میں مصلی رہتا ہے، لب پر اللہ اللہ رہتا ہے، وہ ہاتھوں میں تسبیح کے دانے رکھتا ہے، نظر جھکی ہوئی ہوتی ہے، اللہ اللہ کہتا رہتا ہے۔ ہو سکے تو چلی جاؤ اپنی آنکھوں سے اس مرد فقیر کی زندگی دیکھ لو، اس نظر کر دو پروردہ محبوب الہی کو دیکھ لو، اس بابا فرید کے پوتے پیر کے چہرے کی جھلک دیکھ لو، ہو سکے تو حضرت سرکار غریب نواز کا عکس جمیل دیکھ لو۔ یہ تڑپتی ہوئی بے چینی کے ساتھ، سیمابی کیفیت کے ساتھ، اضطرابی لہروں کے ساتھ چل پڑی۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچی تو جیسا بتایا گیا تھا، چمکتی پیشانی، بڑی آنکھیں، مصلی پر بیٹھا ہوا ایک مرد درویش، آنکھیں جھکی ہوئی ہے، انگلیاں تسبیح کے دانوں سے ملاقات کر رہی ہے۔ اللہ 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 حق ہو حق ہو حق ہو حق ہو، ایک نعرہ مستانہ ہے، ایک جذبہ رندانہ ہے جس سے کمرے کے در و دیوار روشن ہوا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی مرد فقیر چپ ہوا، ادھر سے یہودی عورت نے تڑپ کر کہا بابا بابا۔ جیسے ہی بابا کہا نظر اٹھی مرد نصیر کی، مرد نصیر کی نظر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی، ارے مسکرا کر بولو نا، بیٹی۔ ہاں بابا، کون ہو تم، کس قبیلے سے ہو، گھر کہاں ہے، کیا پریشانی ہے؟ جیسے ہی خواجہ نصیر پوچھتے ہیں عورت اور روتی ہے، کیوں رو رہی ہو تم؟ بابا بابا، کھلایا پلایا، میرے گھر کو روشن کیا، مجھ کو بغیر پہچانے اتنا کرم، مجھ کو بغیر پہچانے اتنا کرم، اتنا کرم۔ بابا ہاں بیٹی بولو، اور کوئی پریشانی ہے، اور کوئی الجھن ہے؟ ابھی نصیر ہے، کہا بابا الجھن تھی، اب کہاں رہے؟
پریشانی تھی، اب کہاں رہی؟ کیسے آئی ہو؟ نہ تیر لے کر آئے، نہ تلوار لے کر آئے، نہ نیزہ لے کر آئے، نہ خنجر لے کر آئے، نہ بھالا لے کر آئے۔ بابا، ہاں بیٹی بولو۔ میں سوچ رہی ہوں بابا کہ جب دلی کا نصیر ایسا ہے تو نصیر کا مدینے والا پیر کیسا ہوگا؟ جب دلی کا نصیر ایسا ہے تو نصیر کا مدینے والا وہ پیر کیسا ہوگا؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے بابا، اب یہودی مذہب کو چھوڑوں گی، آپ کے مذہب کو قبول کروں گی۔ کلمہ پڑھائیے، اپنا بنائیے۔ آپ نے دیکھا اسلام کا طریقہ تبلیغ؟ آپ نے دیکھا سرکار غریب نواز اور ان کے غلاموں کا طریقہ تبلیغ؟ ملک جیسا ہو طریقہ تبلیغ ویسا ہی ہوتا ہے۔ حالات بدلتے ہیں، آب و ہوا بدلتی ہے، مہینے بدلتی ہیں، ماحول بدلتا ہے، سال بدلتا ہے، تو بدلتے ہوئے روتوں کو سمجھ کر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ آپ جس نازک دور سے گزر رہے ہیں، ہمیں اسلام پہنچانا بھی ہے، اسلام بچانا بھی ہے، اور اس اسلام کو ہمیں دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے جہاں نفرت نہیں محبت ہی محبت ہے، جہاں وحشت نہیں پیار ہی پیار ہے۔ تو اس طریقہ تبلیغ کی ضرورت ہے بھارت کو۔ اے اسلام کے بیٹوں، نکلو جہالت کی منڈیوں سے، آؤ علم کی شاہراہ میں۔ دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی، تم کیوں اپڈیٹ نہیں ہوتے؟ تم کیوں نئے طور طریقوں سے اپنی پرسنالٹی کو دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کرتے؟ 3 سے 4 منٹ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، ہاتھ اٹھا دو تو میں سنا دیتا ہوں، ذرا ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ جو قوم اپڈیٹ رہتی ہے وہی کامیاب ہوتی ہے۔ جس قوم کے پاس اپڈیٹ ہونے کا مزاج نہیں ہوتا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ یہی ہے آپ کا بھارت۔ پانی پت کی لڑائی، ایک طرف ابدالی کی 1 لاکھ کی فوج، ایک طرف ظہیر الدین بابر کی 10,000 کی فوج۔ ابدالی پہلے آئے، ظہیر الدین بابر بعد میں آئے۔ ظہیر بلانے والا غیر مسلم، لڑائی ہونی ہے ابدالی سے، جس سے لڑائی ہوگی وہ بھی مسلمان، جو لڑنے کے لیے آیا وہ بھی مسلمان، مگر ابدالی کے ظلم و ستم اور نفرت و وحشت کے راج میں ابدالی کی طاقت کے آگے ہندوستان کے کسی بھی راجہ مہاراجہ کی یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ شکست دے سکے۔ تو ابدالی کو شکست دینے کے لیے ہندوستان کے ایک ہندو مذہب کے ماننے والے راجہ نے ظہیر الدین بابر کو بلایا۔ مقصد تاریخ بتانا نہیں، مگر رک کر 1 منٹ کے لیے میں اپیل کرتا ہوں، اگر میڈیا کی لہروں سے اپنا رشتہ رکھنے والے میری بات سنتے ہو تو سنیں۔ آئے ظہیر الدین بابر، جنگ کیا ظہیر الدین بابر نے، جس سے جنگ ہوئی وہ ابدالی۔ تلواریں آپس میں ٹکرائی، کٹ بھی رہی تھی تو مسلمانوں کی زندگی، کاٹ بھی رہی تھی تو مسلمانوں کی تلوار، مگر بلانے والا ظہیر الدین بابر کو کوئی مسلمان تو نہیں تھا۔ تو جب کوئی مسلمان نہیں تھا تو ہم ہندوستان کے مسلمانوں کو اس بات کے تانے نہ دو کہ ہمارا رشتہ بابر سے ہے،
ہمارے اسلام کا رشتہ بابر سے نہیں، ایک مسلمان تھا، میں بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، مگر ہم اس مسلمانوں کی تہذیب کے دل دادا ہیں جس تہذیب میں ہم بابر کی فوج نہیں دیکھتے، ابدالی کی تلوار نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غریب نواز کی محبت کہاں رہتی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں خواجہ نصیر کا عشق کہاں رہتا ہے۔ جو تلواروں سے پھیلے وہ اسلام نہیں ہوتا ہے، جو اخلاق سے پھیلے اسے اسلام۔ 2 منٹ میں اس بات کو، ظہیر الدین 10,000 فوج لے کر آئے، ابدالی کے پاس 1,00,000 فوج۔ اسے یوں سمجھنا ہے، صرف پرسنٹیج ریشیو کے حساب سے میں سمجھا رہا ہوں۔ فوج ادھر 1,00,000 چلو ماننے کے لیے، تلوار بھی 1,00,000، گھوڑا بھی 1,00,000، ہاتھی بھی 1,00,000، اونٹ بھی 1,00,000، تیر بھی 1,00,000، نیزہ بھی 1,00,000، خنجر بھی 1,00,000، اور ادھر 10,000 فوج۔ تو اس کے پاس ہتھیار بھی 10,000، ہاتھی بھی 10,000، گھوڑا بھی 10,000۔ صرف سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، 10,000 سے کہیں 1,00,000 کی لڑائی ہوتی ہے، مگر یہ سچائی ہے کہ پانی پت میں جو جنگ لڑی گئی ابدالی اور ظہیر الدین بابر کے بیچ، 10,000 کی فوج جیت گئی، 1,00,000 کی فوج ابدالی کی وہ ہار گئی۔ آپ جانتے ہو کہ ظہیر الدین جیتے کیوں اور ابدالی ہارا کیوں؟ اس لیے کہ ابدالی کے پاس تلوار تھی، تلوار ادھر بھی، نیزہ ادھر بھی، نیزہ ادھر بھی، خنجر ادھر بھی، خنجر ادھر بھی، بھالا ادھر بھی، بھالا ادھر بھی، مگر 10,000 کی فوج لے کر آنے والا ظہیر الدین بابر صرف تلوار کے ساتھ نہیں آیا، بلکہ وہ اپڈیٹ اور نئے طریقوں سے مسلح ہو کر سلطنت عثمانیہ سے پہلے اس نے ابدالی کے خلاف لڑنے کے لیے توپ بھی خریدا، توپچیاں بھی خریدی۔ یہ بات کلیئر ہے کہ تم گلیل سے بندوق کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ سچائی ہے کہ تم بندوق سے توپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ سچائی ہے کہ تم توپ سے نیوکلیئر میزائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ارے جس دور میں تم جی رہے ہو، مقابلہ ہو کرنا ہے تو تمہیں تلواروں کے مقابلے میں تلوار رکھنی ہوگی، قلم کے مقابلے میں قلم رکھنا ہوگا، تیگ کے مقابلے میں تیگ رکھنا ہوگا، توپ کے مقابلے میں توپ رکھنا ہوگا۔ ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ دنیا بدل گئی، ہماری فکروں کا حال یہ ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی، اسی موبائل نے دنیا کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ جب تم غیروں کے گھروں کی طرف شام کے وقت جاؤ گے تو تمہیں غیروں کا کوئی بیٹا سڑکوں پر آوارہ نہیں ملے گا، کوئی بیٹا موبائل لے کر آپ کے غیروں کا کوئی بیٹا بدمستیاں نہیں کرتا ہے، مگر میری قوم کے بیٹوں کا حال یہ ہے کہ باپ نے 25,000 کی موبائل دے دیا، باپ نے 25,000 کا موبائل دے دیا، 40,000 کا موبائل دے دیا، 4 دوستوں کے ساتھ مغرب کی تاریکی کے بعد چوراہے پر بیٹھتا ہے، کبھی بیٹا میدان میں بیٹھتا ہے اور آوارگی کی کہانی لکھتا ہے۔ ارے جیسا دور ہو ویسی لڑائی لڑو، یہ دور ایجوکیشن کا ہے، یہ دور انفارمیشن کا ہے، یہ دور ڈسکوریز کا ہے، یہ دور انوینشن کا ہے۔ جو ایجاد کرے وہی کامیاب ہوگا، جو اکتشافات کی نئی راہیں کھولے وہی کامیاب ہوگا۔ اگر تم توپ کے مقابلے میں بندوق لے کر چلو گے ہار جاؤ گے، اگر تم بندوق کے مقابلے میں غلیل لے کر پہنچو گے ہار جاؤ گے۔ اب تمہیں سمجھنا ہے تو یہی سمجھو کہ ظہیر الدین بابر 10,000 کی فوج لے کر آیا، مگر اسی فوج کے پیچھے اس نے سلطنت عثمانیہ کے لیے گئے توپ اور توپچی کو بھی رکھا۔ لڑائی تلوار سے ہوتی رہی، ابدالی جیت رہا تھا، نیزے سے مقابلہ ہو رہا تھا، ابدالی جیت رہا تھا، مگر جیسے ہی ظہیر الدین بابر نے اپنے توپچیوں کو آگے کیا اور جب توپچیوں کے منہ سے گولا نکلا، جب توپ کے دہانے سے بارود نکلا اور جب دھواں ہوا تو جو ہاتھی بڑھ بڑھ کر ظہیر الدین کی فوج کو شکست دینے کا جنون پالے بیٹھے تھے، جب دھواں اٹھا آنکھوں میں دھواں پڑا، جسم پہ دھواں پڑا، جس ہاتھی کا کام یہ تھا کہ ظہیر کی فوج کو مارے، دھوئے کی بنیاد پر
توپ کی گرج کی بنیاد پر، توپچی کے گولوں کی ہیبت کی بنیاد پر اس نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور اپنی ہی فوج کو اس نے کاٹنا شروع کر دیا، اپنی فوج کو رونگنا شروع کر دیا۔ ایک طرف 1,00,000 کی فوج تھی مگر وہ اپڈیٹ نہیں تھی، اس لیے ہار گئی۔ ظہیر الدین 10,000 کی فوج رکھتا تھا مگر وہ اپڈیٹ تھا، جیت گیا۔ مطلب یہ ہوا کہ اسلام وہی ہے۔ طریقہ تبلیغ بدلو، اسلام وہی ہے۔ برننگ موسم کو سمجھو، تمہارے گھر کی ضرورت یہ ہے کہ علم حاصل کرو، اور تمہارے گھر کی ضرورت یہ ہے کہ علم کو حاصل کرتے ہوئے اخلاق اور کردار بہتر کرو، تاکہ ابھی بھی وقت ہے جب تم اپنے محلے میں تربیت کا چراغ جلاؤ گے، جب تم اپنی گلیوں میں اخلاق کا سورج اگاؤ گے تو پوری دنیا کہے گی کہ جب 1400 سال بعد والا مسلمان ایسا ہے تو 1400 سال پہلے والا مسلمان کیسا ہوگا۔ اللہ ہم سبوں کو حالات کے تناظر میں اپنی زندگی کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ اسلام آپ کا محتاج نہیں ہے، آپ اسلام کے محتاج ہیں، اس لیے کہ ہے آیا یوری سے تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ ہم سبوں کو اسلام کو سمجھنے، سمجھ کر عمل کرنے اور اپنی زندگی کو اسی اسلام کے پیغام محبت کے اجالوں میں آگے بڑھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میری گفتگو میں کہیں سے کوئی خامی آ گئی ہو، آپ حضرات کو موجود پا کر توبہ استغفار کر رہا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ جو اچھی بات